علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عباده الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ میرے دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ پھر ایک بار آپ کے ساتھ گفتگو کا موقع مل رہا ہے۔ تقریر تو مجھے نہیں آتی، جو کچھ اپنے بڑوں سے اور بالخصوص اپنے شیخ و مربی شیخ اول شیخ العرب والعجم حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے سنا، اس کو دہراتا ہوں۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ اپنے شعر میں کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں تیری باتوں میں ہوتا ہے اثر، لوگوں کی طرف نسبت کر کے فرما رہے ہیں کہ ایسا ہوتا تھا، سادہ سی بات ہوتی تھی لیکن لوگوں کے دل پر جا کے لگتی۔ تو حضرت کا شعر ہے، حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کہ لوگ کہتے ہیں تیری باتوں میں ہوتا ہے اثر، بات یہ ہے کہ میں بات ان کی ہی دہراتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں تیری باتوں میں ہوتا ہے اثر، اب دوسرے مصرعے میں وجہ بیان کرتے ہیں کہ وجہ کیا ہے؟ میرا کمال، میرا علم نہیں، میرا انداز بیان نہیں، بات یہ ہے کہ میں بات ان کی ہی دہراتا ہوں۔ تو بڑوں کی بات میں اثر ہوتا ہے، کوئی بھی دہرا دے وہ مؤثر ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ جو الفاظ، اشیاء کے جو نام بڑوں نے لیے ہیں، وہی نام بعینہ اگر ہم اپنی زبان سے دہرائیں گے تو اس میں اثر ہوگا۔ ہم اگر ان اشیاء کا نام بھی تبدیل کر دیں گے تو وہ اثر غائب ہو جائے گا۔ مثلاً حضرت حکیم الامت مجدد ملت رحمہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اجل حضرت مولانا شاہ عبدالغنی پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں، حکیم اکبر ہمارے والا سے فرماتے ہیں کہ مٹھائی ملتی ہے مٹھائی والے سے، اور کپڑا ملتا ہے کپڑے والے سے، اور امرود ملتا ہے امرود والے سے۔ دیکھیے یہی تین نام حضرت نے ارشاد فرمائے تھے، حضرت شاہ عبدالغنی پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت نے ان سے سن کر ہم سے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ ہمارے شہر میں ان تینوں اشیاء کا نام لیا۔ امرود ملتا ہے امرود والے سے، مٹھائی ملتی ہے مٹھائی والے سے، اور کپڑا ملتا ہے کپڑے والے سے، اور اللہ ملتا ہے اللہ والے سے۔ ہم نام تبدیل کر سکتے تھے لیکن اثر نہیں ہوتا۔ آج کل کے اشیاء میں تو بہت سے ایسے اشیاء، پنکھا ملتا ہے پنکھے والے سے، بلب ملتا ہے بلب والے سے، ٹائلس ملتے ہیں ٹائلس والوں سے، اے سی ملتا ہے اے سی والوں سے، اور ڈی سی انورٹر ملتا ہے ڈی سی انورٹر والوں سے۔ جدید نام لے لیں، کمپیوٹر ملتا ہے کمپیوٹر والوں سے، لیکن وہ اثر نہیں ہوتا جو امرود کپڑے اور مٹھائی میں۔ بڑوں کی بات ہے، بڑوں کی بات بڑی ہوتی ہے، ان کی باتوں میں اثر ہوتا ہے، ان کے الفاظ میں اثر ہوتا ہے، حتیٰ کہ ان کے جانماز میں اثر ہوتا ہے۔ وہ جس جانماز پر نماز پڑھتے ہیں لوگ اسے تبرک کے طور پر حاصل کرتے ہیں اور ان پر نماز پڑھنے کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ ان کا بچا ہوا پانی وہ اس کو مبارک سمجھتے ہیں، اسے ایک گھونٹ اگر دے دیں حضرت۔ پھونک تو ہم سب بھی مارتے ہیں نا بھائی، ایسا کرنا کیا ہے آسان ہے، لیکن ہم سے کوئی کیوں نہیں کہتا کہ آپ اس طرح کر دیں؟ ہماری پھونک عام پھونک ہے، لیکن اللہ والے سے درخواست کی جاتی ہے کہ یہ میں پانی لایا ہوں، اس میں تھوڑا سا پھونک مارے۔ ہمارے والا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں ڈھاکے گیا تو ڈھاکے میں ایک آدمی آیا اور بیان کے بعد مجھ سے کہنے لگا اپنی بوتل دیتے ہوئے کہ حضرت اس میں ذرا پھونکا مار دو۔
پھونکا، یہ لفظ میرے لیے بہت ہی اجنبی سا تھا، تو میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ رہی تو ہمارے ساتھی نے کہا شاید وہ بہت زوردار پھونک چاہتا ہو، پھونکا۔ تو میں نے پھونک ہو یا پھونکا ہو، وہ اہل اللہ سے کیوں کہا جاتا ہے، عام لوگوں سے کیوں نہیں کہا جاتا؟ اس لیے کہ اہل اللہ اسی زبان سے، اسی منہ سے اللہ کا نام لیتے ہیں اور درد دل سے نام لیتے ہیں۔ وہ اللہ بڑے پیارے ہیں، اور جس قدر درد دل سے اللہ کا نام لیا جاتا ہے ویسا ہی درد دل کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ درد دل سے نام لیا جائے گا اور مزید درد دل پیدا ہوگا، پھر یہ درد دل متعدی ہوگا، دوسروں تک پہنچے گا۔ ایک آدمی اللہ کہتا ہے، وہ اصل عام آدمی، اور ایک آدمی غم لیے بیٹھا ہے، اس کے جوان بیٹے کا اللہ نہ کرے انتقال ہو گیا، وہ جب اندر سے آواز اللہ، کیا درد اس میں، اور عام لوگوں کے اللہ میں فرق ہوگا۔ تو ایک بیٹے کے انتقال میں جب درد پیدا ہو جاتا ہے تو جو مالک ہے وہ بچھڑا ہوا ہے مجھ سے، میرا مالک روٹھا ہوا ہے، مجھ سے دور ہے، میرے قلب میں نہیں آ رہے، تو میں اس کی یاد میں اگر کہوں گا اللہ آ جائیے، کتنا درد ہوگا۔ یہ شاعر نے کہا تو ملے تو کوئی مرض نہیں، دل میں لکھ لیجیے اس بات کو، اگر کوئی کاپی میں لکھنا چاہے تو گھر میں لکھ لیجیے، لیکن ابھی دل میں لکھ لیجیے تاکہ آپ کی توجہ مستقل رہے۔ شاعر کہتے ہیں اللہ والے کے، تو ملے تو کوئی مرض نہیں، نہ ملے تو کوئی دوا نہیں، تو ملے تو کوئی مرض نہیں، نہ ملے تو کوئی دوا نہیں۔ جس کو اللہ نہ ملا کچھ نہیں، ساری دنیا چھان مارے، کہیں چلا جائے پریشان رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کو اگر وہ ناراض کرتا ہے کہیں بھی چلا جائے وہ پریشان ہے، کوئی حکومت اسے پناہ نہیں دے سکتی، امن نہیں دے سکتی، وہ اللہ کا باغی ہے۔ اور جو دیندار ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، وہ جھوپڑی میں رہتا ہے لیکن امن و سکون سے رہتا ہے۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ تعالیٰ اللہ والے شاعر ہیں، حضرت مجدد ملت فقہ الامت کے اجل خلفاء میں سے، وہ فرماتے ہیں کہ کسی کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر، کسی کی یاد میں بیٹھے، کسی کا کہوں میں تمہیں کہوں گا کہ خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر، خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر، تو ٹوٹا بوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیمان تھا، تو ٹوٹا بوریا بھی خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر، تو ٹوٹا بوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیمان تھا۔ ایک دفعہ حضرت گلپوری رحمۃ اللہ علیہ دال روٹی بہت ہی ہلکی غذا، ایسی عام غذا کھا رہے تھے اور فرمانے لگے حکیم اختر، میں تو بظاہر دال روٹی کھا رہا ہوں لیکن مجھے اس میں بریانی اور قورمے کا مزہ آ رہا ہے، مجھے اس میں بریانی اور قورمے کا مزہ آ رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا حضرت کیسے آ رہا ہے آپ کو مزہ؟ جو بڑے سوال کرتے ہیں تو ہم چھوٹوں کے لیے اس کے اندر وضاحت ہوتی ہے، وہ تو سمجھ رہے تھے، لیکن ہماری تسہیل کے لیے، ہماری تفہیم کے لیے سوال فرمایا کہ کیسے مزہ آ رہا ہے؟ آخر دال روٹی میں بریانی قورمے کا مزہ آتا کیسے ہے؟ فرمایا اس لیے آ رہا ہے کہ میرا مالک مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلا رہا ہے،
میرا مالک مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلا رہا ہے. تو حضرت نے پھر سوال کیا, حضرت وہ ہاتھ تو نظر نہیں آ رہے, جو مالک آپ کو کھلا رہا ہے وہ ہاتھ تو نظر نہیں آ رہے. حضرت فرمایا ان ہاتھوں میں وہ ہاتھ پوشیدہ ہے, ان ہاتھوں میں وہ ہاتھ پوشیدہ ہے. اگر ان ہاتھوں میں وہ فالج گرا دے, یہ ہاتھ دونوں مفلوج ہو جائے, تو میں کیسے کماؤں, کیسے پکواؤں, اور کیسے کھاؤں, کیسے منہ تک لے جاؤں؟ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. حضرت فرماتے تھے کہ میں نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا ہے جس کی پلکوں پر پالش تھا. کہاں پر؟ پلکوں پر, اور کہیں نہیں, سارے اعضاء درست پلکوں پر. جب وہ دیکھنا چاہتا تھا اپنی پلکوں کو یوں اٹھاتا تھا اور پھر ایسے دیکھ کر پھر چھوڑتا, پھر گر جاتا. یہ نعمت ہے اللہ کی. حضرت والا کے بتانے کا مقصد یہ کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت پلکیں اٹھائیں پھر گرا دی, یہ اللہ کی عطا سے ہے, ہمارا اپنا کمال نہیں. رات کو ہم دن میں جاگے ہوتے ہیں تو سانس ہم لیتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہاں سانس ہم لے رہے ہیں, سانس باہر جا رہا ہے, سانس اندر آ رہا ہے, سانس باہر جا رہی ہے, سانس اندر آ رہی ہے. سانس کو دونوں طرح کہتے ہیں. تو میں نے کہا دونوں طرح کس لیے کہتے ہیں بھائی؟ سانس ہے کیا مذکر ہے مؤنث ہے؟ ہمارے ایک دوست نے کہا اگر مرد لیتا ہے تو سانس آ رہا ہے, جا رہا ہوتا ہے, اگر عورتیں لیتی ہے تو مؤنث ہو جاتی ہے. بہرحال بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو دونوں طرح استعمال ہوتے ہیں. اسی طرح سانس بھی ہے کہ سانس آ رہا ہے, جا رہا ہے, دن میں آ رہا ہے, جا رہا ہے, تو ضرورت سے ہم لے رہے ہیں. اچھا بھائی جب رات میں ہم سو جاتے ہیں پھر کون لیتا ہے؟ جب ہم بے خبر ہوتے ہیں, ایسے بے خبر کہ اگر کوئی میری غیبت کرے تو مجھے بالکل سمجھنا ہے کہ کون میری برائی کر رہا ہے اور کون میرے خلاف سازش کر رہا ہے. میں بالکل بے سود ویسے ہی لیٹا نیند میں ہوں. اس وقت میری سانس کون اندر لے جاتا ہے اور کون باہر کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے جو کرم سے ہمیں زندگی دیتے اور رات کو ایک طرح سے موت دے دیتے ہیں, پھر صبح زندہ فرماتے ہیں. اس لیے تو دعا سکھائی حدیث پاک میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب صبح اٹھے تو بندہ کیا کہ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. اللہ نے دوبارہ زندگی دی ہے. ابھی جب سورج بلند ہو جائے تو پھر کیا کہیں؟ الحمدللہ الذی اقامنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا. آپ نے مہلت عطا فرمائی یا اللہ, آج کا دن پھر آپ نے نصیب فرمایا اور ہماری گناہوں کی نحوست کی وجہ سے مجھے ہلاک نہیں کیا. یا اللہ آپ کا کرم ہے, آپ کا احسان ہے. تو ہر وقت اللہ ہی اللہ ہے. جو دیندار ہوتے ہیں, متقی ہوتے ہیں, ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں, بہانے سے یاد کرتے ہیں. جس کا محبوب ہوتا ہے نا, جو محبوب سے پیار کرتا ہے, محبوب جو ہوتا ہے وہی ہے جسے پیار کیا جائے, محبت کی جائے, بہانے سے یاد کرتا ہے. ایک آدمی بھوکا جا رہا ہے تو دوسرا آدمی شاعرانہ مزاج رکھتا ہے, وہ کہتا ہے ارے تم نے چاند کو دیکھا, چاند کے حسن کے تذکرے تو بہت سنے, دیکھو وہ دیکھو 14ویں کا چاند ہے, اتنا حسین ہے نا. تو وہ بھوکا آدمی کہنے لگا بالکل روٹی کی طرح بولے. اس وقت اسے اس کی چاہت روٹی کی تھی, بھوکا تھا نا. اللہ کرے ہمیں اللہ کی محبت کی بھوک لگ جائے, ہم سب بھوکے ہو جائیں اللہ کی محبت کی. پھر ہم تلاش کریں گے کہ اللہ آپ کہاں ملتے ہیں, آپ کہاں ملتے ہیں. اس لیے ہمارے تعالیٰ فرماتے تھے انہیں کو وہ ملتے جن کو طلب ہے, ہر کو نہیں ملتے. انہیں کو وہ ملتے ہیں جن کو طلب ہے, وہی ڈھونڈتے ہیں جو ہے پانے والے. انہیں کو ملتے ہیں جن کو طلب ہے, وہی ڈھونڈتے ہیں جو ہے پانے والے. نظریں تلاش کرتی رہتی ہیں ہاں اللہ ملے. کس طرح اللہ کی رضا حاصل؟ اللہ کے ملنے سے کیا مراد؟ اللہ کی رضا کیسے ملے؟ ابھی جیسے آپ نے سنا, اللہ کی رضا بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ وہ بڑا, جس چیز کو بڑا کہے وہ کتنی بڑی چیز ہوگی, وہ اندازہ نہیں کر سکتے.
اللہ کی رضا بڑی چیز ہے. اب ہر چیز میں اللہ کی رضا تلاش کرتا ہے. اللہ کی رضا ہر فرماتے تھے ان آنکھوں کو جو تم غلط استعمال کرتے ہو تو جو نعمت منعم دیتا ہے دے سکتا ہے وہ چھین بھی سکتا ہے. ان آنکھوں کو غلط استعمال مت کرو. ان آنکھوں کو مثبت طریقے سے استعمال کرو. دیکھنا ہے تو ایسی چیزیں دیکھو جو جائز ہیں. کلام اللہ کو دیکھو, کتاب اللہ کو دیکھو, رجال اللہ کو دیکھو اور کعبۃ اللہ کو دیکھو, روضہ رسول اللہ کو دیکھو. جو دیکھنے کی چیز ہے وہ دیکھو. غیر اللہ کو مت دیکھو, بتوں کو مت دیکھو. بتوں کے دیکھنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. پھر دل بتوں کی آماجگاہ بن جاتا ہے. دل میں بت رہے بجائے اللہ کے رہنے کے دل بتوں کی آماجگاہ بن جاتا ہے. حضرت مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں, اللہ والے شاعر ہیں. وہ کہتے ہیں, سنیے گا غور سے سنیے گا, کیا فرماتے ہیں؟ کعبے سے بت نکال دیے تھے رسول نے, کعبے سے بت نکال دیے تھے رسول نے, اللہ کو نکال رہے ہیں دلوں سے آپ. بڑی جسارت کی ہے, بہت ہی بڑی حقیقت بیان کی ہے. کوئی انکار نہیں کر سکتا. یہ کہہ تو سکتا ہے کہ نہیں ہم اللہ کو نہیں نکالتے. اور میں اس طرح ثابت کروں گا. حضرت فرماتے ہیں کہ چونکہ ہم بتوں کو نہیں نکالتے دل سے, دل کو خالی نہیں کرتے اللہ کے لیے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ کو آنے نہیں دیں. کیونکہ اللہ اکیلے ہیں, صاف ہیں, پاک ہیں, پاک دل میں آتے ہیں, ناپاک دل میں نہیں آتے. نکالو یا بتوں کی دلوں سے مجروح. اب دیکھیے خواجہ صاحب بتا رہے, نکالو یا بتوں کی دلوں سے مجروح. خدا کا گھر پیش پہ بتا نہیں ہوتا, نکالو یار حسینوں کی دل سے مجروح. نکالو یار حسینوں کی دل سے مجروح. خدا کا گھر پیش پہ بتا نہیں ہوتا. یہ اللہ کا گھر ہے, یہ بتوں کے عشق کی آماجگاہ نہیں ہے, یہ بتوں کے رہنے کی جگہ نہیں ہے, یہ اللہ کے رہنے کی جگہ ہے. اللہ نے اپنے لیے بنائی ہے. دیکھو ہمارے گھر میں اگر کوئی غیر آ جائے اور آ کر گھس جائے, ویسے ہمارے دوبارہ فرماتے تھے آپ کیا فرمائیں گے اس سے؟ نکل, آپ کہیں گے ذرا تشریف لے جائیے, ایسا کہیں گے نہیں کہیں گے چل نکل ادھر سے. اگر دل کے اندر غیر آئے تو کیا کرنا ہے, اس کو نکالنا ہے. مطلب بھائی یہ میرے اپنے آدمی کی جگہ ہے, یہ میں نے ان کے لیے رکھی ہے, خالی ہے, یہ خالی ہے, اس میں کوئی اور غیر نہیں آ سکتا. اسی لیے حضرت مولانا محمد احمد صاحب فرماتے ہیں نہ کوئی غیر آ جائے. کیا بات ہے, لگتا ہے کہ کوئی ایسا صاحب سخن بیٹھا ہے یا طالب شعر بیٹھا ہے کہ جو چاہتا ہے کہ میں بار بار شعر پڑھوں. کم پڑھتا ہوں, کبھی پڑھتا ہوں کبھی نہیں پڑھتا ہوں, مضمون چلتا ہے, لیکن آج سے ماشاء اللہ حضرت ہمارے ہیں کہ نہ کوئی غیر آ جائے, نہ کوئی راہ پا جائے. اشعار ایسے ہیں کہ آسان ہے تو آپ سمجھ سکیں. بعد میں ہم تو اس کی شرح بھی کرتے ہیں, لہٰذا گھبرانے کی ضرورت. وہاں بھی وفاق المدارس کے یا مسجد ہے, مسجد نقشبند, وہاں پہ بیان ہوا. وہاں کے ایک ساتھی نے, عالم نے کہا کہ بعض ساتھیوں نے کہا کہ آپ کے اشعار سر سے گزر رہے تھے, پچھلی دفعہ آپ کے اشعار سر سے گزر. میں نے کہا بھائی میں تو چاہتا ہوں دل سے گزرے.
میں چاہتا ہوں دل سے گزرے تو آپ کے سر سے گزرتے تو فائدہ کیا ہوا. چلو میں شرح کر دوں گا اس جب ہم لوگ میں نے اشعار بھی آسان پڑھے کل اور اس کی شرح بھی کی. تو حضرت فرما رہے دیکھیے نہ کوئی غیر آ جائے. فکر کریے فکر کا جملہ ہے نہ کوئی غیر آ جائے نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے نہ کوئی غیر آ جائے نہ کوئی راہ پا جائے. حریم دل کا احمد ہر دم اپنے پاس بار رہنا. یہ دل کا حرم ہے یہ دل کا حرم ہے اس کی پاسبانی لازم ہے. اس فکر میں زندہ رہنا ہے کہ نہ کوئی غیر آ جائے نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے نہ کوئی غیر آ جائے نہ کوئی راہ پا جائے. حریم دل کا احمد ہر دم اپنے پاس مارنا. حریم دل کا احمد ہر دم اپنے پاس مارنا. اللہ ہمیں اپنے دل کی پاسبانی نصیب کرے. یہ دل ہمارا نہیں ہے اللہ نے دیا ہے اور اپنے رہنے کے لیے دیا ہے کہ میں رہوں گا چاہے تمہیں جتنا غم پہنچے. غم پہنچتا ہے تو دل ٹوٹتا ہے اور دل ٹوٹتا ہے تو ٹوٹا ہوا دل ہی تو ہمارا گھر ہوتا ہے. میں ٹوٹے ہوئے دل میں رہتا ہوں. دل ٹوٹنے کی فکر نہ کرو حکم نہ ٹوٹے بس میرا حکم نہ ٹوٹے میرا فرمان کو متاثر نہ ہو. تمہارا دل ٹوٹا ہے. کسی نے کہا تھا حضرت مجدد حضرت یہ اگر میں پناہ کے یہاں نہ جاؤں رشتے دار دعوت دیتے ہیں نا کہ ہمارے یہاں جو یہ تقریب ہے ہم کہتے ہیں آپ کے یہاں تو نافرمانی ہوتی ہے آپ کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے گناہ ہوتا ہے تو ایسی مجلس میں تو شریک ہونا جائز نہیں. اور بھائی کرام منع کرتے ہیں اور باقاعدہ اس کے لیے الگ الگ مضامین بیان کیے ہیں. باپ مادہ ہے کہ کس مجلس میں جانا ہے کس مجلس میں نہیں جانا. یہ ویسے ہی کسی صوفی کا قول نہیں عرض کر رہا. کس مجلس میں جائیں کس مجلس میں نہ جائیں پہلے سے طے شدہ ہے. تو ہم تو بھائی آپ کیا تو یہی بات ہوتی ہے کیمرہ بھی ہوتا ہے وہاں ویڈیو بھی ہوتی ہے وہاں پہ عورت مرد بھی ملے ہوتے ہیں اور جو ہے گانے بجانے کا ماحول بھی ہوتا ہے بے پردگی ہوتی ہے. تو یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے. چلے ہم آپ کے یہاں آ جاتے ہیں 1-2 دن پہلے آ جاتے ہیں تحفہ تحائف ہمارے تعالیٰ مشورہ دے دیتے 1-2 روز پہلے چلے جاؤ کہ تحفے دے دو اور ان کو منا لو کہ دیکھو ہم مجبور ہیں ہم نہیں آ سکتے. بس آپ سمجھے میں آپ کی تقریب میں شریک ہو گیا آ نہیں سکتا لیکن میں پہلے آ گیا. آپ یہ تحفہ قبول کر لیں. بہت سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ لے جاؤ اپنا تحفہ تحفے کے لیے تھوڑی دعوت دی تھی آپ کو تو آنا مقصود تھا آپ آئے نہیں تو لے جاؤ اپنا تحفہ لے جاؤ. ٹھیک ہے اگر ناراض ہو جاتی ہماری طرف سے پہل ہو کہ ہم ان کے سامنے جا کر تحفہ پیش کر دیں. اگر ناراض ہوتے ہیں تو واپس لے آئیں. ہمیں اللہ تعالیٰ گناہ نہیں دیں گے انشاءاللہ کیونکہ ہم نے پہل کی ہے ہم نے رسم نبھایا ہے اور ہم نے تعلق نبھایا ہے. ہم نے قطع تعلق نہیں کیا ہم نے صلہ رحمی کی ہے. تو وہ کہتے نہیں آ جائیں آپ ہم کہتے ہیں بھائی کیوں بلاتے ہیں کہ آپ کی محبت ہے بلاتے ہیں. ہم مجبور ہیں ہمیں کہ ہمیں بھی آپ سے محبت ہے لیکن آپ بھی مجبور ہیں میں بھی مجبور ہوں. آپ کو جو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہٹا دو ان رسوم کی پابندی مت کرو ان گناہوں کو چھوڑ کر ہمیں بلاؤ سادگی سے تقریب کرو تو ہم آئیں گے اس وقت.
وہ کہہ رہے نہیں یہ تو ہماری مجبوری ہے، پھر لوگ نہیں آتے، لوگ پسند نہیں کرتے، یہ کوئی تقریب ہوئی جس میں نہ ڈھول ڈمکا ہے، نہ ناچ گانا ہے، نہ کھڑے ہو کر کھانا ہے، نہ اس طرح کی مکس گیدرنگ ہے، تو وہ کوئی تقریب نہیں لگتی، وہ تو ایسا لگتا ہے کہ ہم میت میں آئے تھے۔ ٹھیک ہے بھائی میت ہی سمجھو، دیکھیے آپ مجبور ہیں نا، لوگوں کی وجہ سے مجبور ہے، گویا رسمن مجبور ہے، ہم بھی تو مجبور ہیں، شرعن مجبور ہیں، آپ رسمن مجبور ہیں، ہم شرعن مجبور ہیں، ایک مجبور دوسرے کو مجبور نہ کرے، ہم بھی مجبور آپ بھی مجبور، آپ ہمیں کیوں مجبور کرتے ہیں؟ دونوں ایک دوسرے کی مجبوری کی رعایت کریں اور آپ ہم دونوں خوش ہو جاتے ہیں، بس ٹھیک ہے آپ اپنی جگہ قائم ہیں، اگر آپ کو بات ماننا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم تو آپ کی بات نہیں مان سکتے کیونکہ ہم شرعن مجبور ہیں، شرع مقدم ہے نا رسم پر، شرع مقدم ہے رسم پر، تو ہم تو شرعن مجبور ہیں، آپ رسم کو چھوڑ سکتے ہیں، ہم شرع کو نہیں چھوڑ سکتے، آپ رسم کو چھوڑ سکتے ہیں اور چھوڑنا چاہیے، چھوڑ سکتے نہیں ہیں، چھوڑنا چاہیے، ہر علاقے کی رسم الگ، ہر علاقے ذرا سا آگے جائیں وہاں کی رسم الگ، ذرا سا اس طرف جائیں وہاں کی رسم الگ، شادی بیاہ کی الگ، غمی کی الگ، اور ختنے کے عقیقے کی رسم الگ، مختلف رسمیں بنائی ہیں لوگوں نے اور سب پہ چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے اختیار کرتے ہیں اور پھر دوسروں کو مجبور کرتے، آپ بھی آئیے نہیں آئیے، تھوڑی دیر کے لیے ناچاقی ہو جاتی ہے لیکن پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو نرم کر دیتے ہیں، وہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جاتے، کچھ دنوں بعد اس دل کے اندر اللہ تعالیٰ نرمی پیدا فرما دیتے کہ ارے بیچارہ صحیح تو کہتا تھا ہم ہی غلط ہے، پھر وہ آپس میں مل جاتے ہیں، ہم نے بہت سے ایسے دیکھے، وقتی میں ناراض ہو جاتے کہ نہیں ہے اب ہم تمہارے یہاں بھی نہیں آئیں گے، بھائی ہم تو ایسی جگہ آپ کو بلائیں گے نہیں، آپ اگر آنا ہوا تو آ جائیے گا، نہیں آنا ہوا تو آپ ہی گناہگار ہو گے، ہم نے تو کوئی ایسی بات چھوڑی نہیں آپ کے لیے، کوئی مجبوری، بعد میں پھر مل جاتے ہیں وہ، تو یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ دل ٹوٹتا ہے نا، نہیں جاتے، ہمارے مفتی عبدالرؤف سکھوی صاحب دعوت خاتون فرما رہے تھے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے تقریب کی جو جگہ ہے نا وہاں پہ ایک کونے میں جگہ بنا دیں، کونے میں، اچھا کونے میں کیوں؟ اس لیے کہ آپ لوگ بچتے ہیں نا ان چیزوں سے، آپ کی طرف کوئی کیمرہ مین آئے گا ہی نہیں، آپ کو کوئی عورت نظر آئے گی نہیں، آپ کے لیے کونے میں قناط لگا لیں گے، کہاں؟ بولے دیوار کے پاس، ارے بھائی ہم نے کیا جرم کیا جو ہمیں دیوار سے لگاتے ہو؟ دیوار سے لگانا کوئی اچھی بات ہوتی ہے کیا؟ ہم نے کیا جرم کیا جو ہمیں دیوار سے لگا رہے ہو اور ہمیں کونے میں بٹھا رہے ہو؟ بھائی ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے ملیں، اپنے دوستوں سے ملیں، تقریب ہے ہم بھی خوشی کا اظہار کریں، ہم بھی مبارکباد دیں، تم ہمیں ان مواقع سے کیوں محروم کرنا چاہتے ہو؟ ہمیں کیوں دیوار سے لگا دیتے؟ جرم تم نے کیا ہے، سزا ہم بھگتے ہیں، جرم تم نے کیا ہے، سزا ہم بھگتے ہیں۔ اور پھر ایک جملہ اور ارشاد فرمایا کہ ارے میاں ہر تقریب میں جانا کوئی ضروری نہیں، ہر تقریب میں جانا کوئی ضروری نہیں، جس کو دیکھو جہاں کارڈ ملا، ارے وہ فلاں کا انویٹیشن کارڈ آیا نا تو بس وہاں تو جانا ہے نا، فلاں جی نے آپ نے بلایا اور میں نہیں جاؤں کیونکہ پہلے سے ان کا کارڈ آیا ہے، جب ان کے کارڈ میں کیا ہے ہماری دعوت میں کیا یہ تفریق نہیں کرتے، دیکھتے نہیں ہیں کہ بھائی ان کے کارڈ میں یہ بدنظمی ہے، یہ بے اصولی ہے، یہ گناہ ہے، اور یہ بلا رہے ہیں ان کے یہاں یہ ان خرافات سے ان کی تقریب خالی ہے، تو میں اس کو بالکل نہیں دیکھتے، بس یہ دیکھتے کسی نے دعوت کی بس تیار ہو جاتے۔ اچھا اب ہم ہو گئے ہیں پاگل، حضرت مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ جن کے پاس میں اپنی نوجوانی میں کافی حاضر ہوتا تھا، ہمارے گھر کے قریب ان کا دارالفتہ، پہلے اس کا نام اشرف المدارس تھا، بعد میں دارالفتہ والارشاد، تو وہاں میں کثرت سے حاضر ہوتا تھا، نوجوان تھا میں، تو حضرت نے فرمایا ایک سے زیادہ دفعہ میں نے سنا حضرت سے فرمایا کہ جب تمہیں لوگ پاگل کا خطاب دے دیں تب سمجھو کہ اب تم دیندار بننا شروع ہو گئے ہو، اب دینداری شروع ہوئی ہے، اب تم دیندار بننے لگے ہو، جب تک لوگوں کے ساتھ گھلے ملے رہو گے دینداری نہیں ہوتی، وہ اداکاری ہوتی ہے، دینداری کی اداکاری، نماز روزے سے دین سے تھوڑی ہوتا ہے، ہر مرحلے پر اللہ کی رضا دیکھنا، کیونکہ اللہ کی رضا بڑی چیز ہے،
تقریب میں بھی اللہ کی رضا دیکھنا کہ اللہ آپ اس پہ راضی ہے نہیں راضی، اللہ میں جاؤں نہ جاؤں، پوچھے اللہ سے، پوچھے اللہ سے پوچھنا، اس کا مطلب ہے اللہ والوں سے یعنی علماء و مشائخ سے پوچھنا، میں جاؤں نہ جاؤں۔ حضرت والا مثال دیتے تھے، دیکھو بھائی کسی کا بچہ بہت ہی لائق ہے، ادب والا ہے، وہ اپنے باپ کے ساتھ جاتا ہے کہیں کسی میزبان کے یہاں جاتا ہے، رشتے داروں کے، اور میزبان کچھ پیسے دیتا ہے اس کو یا کوئی ایسی چیز مٹھائی دے، تو ابا کی طرف دیکھتا ہے، ابا کی طرف دیکھتا ہے، کہتا نہیں ہے، پوچھتا نہیں ہے، صرف دیکھتا ہے۔ یہ دیکھنا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ پوچھ رہا ہے کہ میں لوں یا نہ لوں۔ اسی طرح جو لائق بندے ہوتے ہیں کسی بھی چیز کے آنے سے وہ پوچھتے ہیں میں لوں نہ لوں، میں یہ چیز لوں یا نہ لوں۔ اگر علماء کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جواز ہے گنجائش دے دو، اور اگر کہتے ہیں نہیں مشکوک ہے یا حرام ہے ناجائز ہے مکروہ ہے تو ٹوٹ جاؤ گے، کیونکہ لائق بندہ ایسے ہی کرتا ہے، جیسے لائق بچہ اپنے ابا کو دیکھتا ہے، لائق بندہ اپنے ربا کو دیکھتا ہے، اور ربا کو دیکھنا براہ راست کیونکہ نہیں دیکھ سکتا تو وہ آئینے میں دیکھتا ہے۔ یہ جمال خداوندی کے آئینے ہیں، یہ علماء و مشائخ جمال خداوندی کے آئینے ہیں، وہ آئینے کے ذریعے اللہ کو دیکھتا ہے، براہ راست نہیں دیکھ سکتا، اس کے لیے آنکھیں چاہیے، اور وہ آنکھیں ملیں گی جنت میں انشاءاللہ تعالی، ہم براہ راست اللہ کو دیکھیں گے، لیکن یہاں نہیں دیکھ سکتا تو علماء کرام و مشائخ اس کا طریقہ بتائیں گے کہ کس طرح تم کو یہ کام کرنا چاہیے، وہاں ملے ان سے پوچھیں، ایسی ایسی باتوں کا طریقہ بتائیں گے کہ ہم حیران رہ جائیں گے، یا اللہ اس میں بھی راستہ تھا، ہاں شریعت نے راستہ رکھا ہے، جب راستہ رکھا ہوگا تو ضرور بتائیں گے، اور نہیں رکھا ہوگا تو منع کر دیں گے بھائی اس میں تو کوئی راستہ گنجائش نہیں، اس میں کوئی گنجائش نہیں، منع کر دیں گے، کوئی روح رعایت نہیں ہے۔ حضرت خواجہ وزیر حسن منظور رحمۃ اللہ فرماتے ہیں شیخ پینے کا ارادہ تو کرے، آپ تو بڑے پاس آپ تو پینا ہی نہیں چاہتے، چلیں میں بتاتا ہوں، شیخ پینے کا ارادہ تو کرے، شیخ پینے کا ارادہ تو کرے، حوض کوثر سے منگا لی جائے گی، حوض کوثر سے منگا لی جائے گی، جب حوض کوثر سے آپ کے لیے شراب طہور وہاں سے منگوائے پھر سے اعتراض نہیں ہوگا نا، پھر تو آپ پیئیں گے نا، ہاں پھر پیئیں گے تو بھائی علماء سے رجوع کرو، وہ راستہ بتائیں گے آپ کو، اور احسن طریقے سے آپ کو راستہ بتائیں گے کہ کیسے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور کیسے راضی ہوتا ہے، اور کیسے آپ مخلوق کو خوش کر سکتے ہیں اور کیسے ناخوش کر سکتے ہیں، بتائیں گے راستہ۔ شیخ پینے کا ارادہ تو کرے، شیخ پینے کا ارادہ تو کرے، حوض کوثر سے منگا لی جائے گی۔ یہ کوئی بہت بڑے لوگوں کی بات نہیں ہے، خواجہ صاحب فرما رہے کہ عام آدمی بھی یہ کہہ سکتا ہے کیا کہ کیا میری فریاد خالی جائے گی، کیا میری فریاد خالی جائے گی، فریاد کر کے تو دیکھو بھائی، مناجات کر کے دیکھو، اللہ سے مانگ کے دیکھو، پھر یہ تم بھی اور ہم بھی کہنے کا حق رکھیں گے کہ کیا میری فریاد خالی جائے گی، کیا میری فریاد خالی جائے گی،
کیا نظر مجھ پر نہ ڈالی جائے گی، کیا نظر مجھ پر نہ ڈالی جائے گی، کیا میری فریاد کھائی جائے گی، کیا نظر مجھ پر نہ ڈالی جائے گی، آتے آتے آئے گا خیال، آتے آتے آئے گا ان کا خیال، دل میں اللہ کا خیال بس رچ بس جائے گا، لیکن رفتہ رفتہ آتے آتے آئے گا ان کا خیال، جاتے جاتے بے خیالی جائے گی، جاتے جاتے آتے 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 آئے گا ان کا خیال۔ ایک دن میں نہیں بنتا آدمی، آدمی ایک دن میں نہیں اللہ کا مقرر بنتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، آنا جانا پڑتا ہے، اللہ والوں سے دین سیکھنا پڑتا ہے، لہذا کیا ہوگا حال کہ آتے آتے آئے گا ان کا خیال، آتے آتے آئے گا ان کا خیال، جاتے جاتے بے خیالی جائے گی۔ تسلی دے رہے ہیں، گھبرانا مت، ایک دم یہ نہیں ہوگا کہ ایک دم اچانک آپ نے اللہ کو یاد کی کر لی، جیسے ایک بدوی نے، ایک دیہاتی نے ایک دن 2 رکعت پڑھی، اچھی طرح سے 2 رکعت پڑھی، اللہ اکبر، خوب قرات بھی لمبی کی، سجدے بھی لمبے لمبے کی، دعا مانگی، اس کے بعد جیسے ہی ہاتھ پھیرا تو آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے، ادھر ادھر ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے، لوگوں نے دوستوں نے پوچھا کیا دیکھ رہا ہے بھائی؟ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں نے 2 رکعت پڑھی ہے، ابھی تک وحی نہیں اتری۔ آتے آتے آئے گا ان کا خیال، آتے آتے آئے گا ان کا خیال، جاتے جاتے بے خیالی جائے گی، جاتے جاتے بے خیالی جائے گی، کیا میری فریاد ساری جائے گی، کیا نظر مجھ پر نہ ڈالی جائے گی، اور داغ دل چمکے گا بن کر آفتاب، داغ دل چمکے گا بن کر آفتاب، داغ دل چمکے گا بن کر آفتاب، لاکھ اس پر خاک ڈالی جائے گی، لاکھ اس پر خاک ڈالی جائے گی، اس بھری برسات میں ساقی کہاں، اس موسم میں تو ساقی کہاں، کیا بھری برسات خالی جائے گی، کیا بھری برسات خالی، آنکھوں سے آنسو، یہ برسات ہے، اے مجھے پلانے والے، اے مجھے آسمان سے اتری ہوئی پلانے والے، تو کہاں ہے؟ میں تجھے ڈھونڈ رہا ہوں، میں تجھے کبھی مسجد میں ڈھونڈتا ہوں، کبھی بازار میں ڈھونڈتا ہوں، کبھی گھر میں ڈھونڈتا ہوں، کبھی دفتر میں ڈھونڈتا ہوں، مطلب کیا؟ جہاں جہاں تیرا حکم پورا کرتا ہوں، تیری رضا کا متلاشی ہوتا ہوں، ڈھونڈتا رہتا ہوں، تو مجھے کہیں سے مل جائے، کبھی ادھر سے مل جائے، کبھی ادھر سے۔ ارے پانے والے صرف مسجد میں اللہ کو نہیں پاتے، بازار میں بھی پاتے، بازار میں چوتھا کلمہ پڑھ کر اللہ کی رضا پاتے، گھر میں بیوی کے ساتھ حسن سلوک کر کے اللہ کی رضا پاتے ہیں،
گھر میں بچوں کو پٹائی سے بچ کر اس کو مٹھائی کھلا کر اللہ کی رضا پاتے ہیں. بچوں کے ساتھ پیار محبت سے رہتے ہیں, بچوں کو مار پیٹ نہیں کرتے. ہاں سن لو, یاد رکھنا, فرمایا کہ جو لوگ بچوں کو مار پیٹ کرتے, چاہے وہ اپنے بچے ہوں چاہے مدرسے کے پڑھنے والے بچے ہوں, پٹائی پر وہاں پٹائی ہوگی, وہاں باز پرس ہوگی. اگر یہ معاف بھی کر دے تو ان کی معافی معتبر نہیں ہے, کیونکہ ابھی مکلف نہیں ہے, بالغ نہیں ہے, یہ معاف بھی نہیں کر سکتی. ایسا گناہ مت کرو. اے مدرسے والوں اور اے والدوں اور اے بڑے بھائیوں, نرم لہجے سے سمجھاؤ, بیٹا یہ نہیں کرتے, اس طرح نہیں کرتے. اور اگر بچے بڑے ہو جائیں تو ان کو تو پھر کچھ بھی نہیں کرنا, ان کو تو اللہ کے سپرد کر دینا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب بچے بڑے ہو جائیں تو اللہ سے مدعو کام کرو, اللہ سے مانگو, اللہ سے لو لگاؤ, یا اللہ میرے بچے کی اصلاح فرما دیجیے, اللہ میں بھی اصلاح کا محتاج ہوں, میرے بچے بھی اصلاح, میری بھی اصلاح نہیں ہوئی ہے, اللہ کامل کس کی اصلاح ہوئی ہے, کامل, یا اللہ میں بھی کامل اصلاح کا محتاج ہوں, میرے بچے بھی. آپ حقیقی مربی ہیں, یا اللہ میں بظاہر مربیوں کے پاس جاتا ہوں لیکن تربیت, اصل تربیت تو آپ کے اختیار میں ہے. یہ بظاہر میری تربیت کا ذریعہ تو ضرور ہے لیکن حقیقی تربیت آپ فرماتے ہیں, میرے حقیقی مربی آپ ہیں. یا اللہ میری بھی تربیت فرما دیجیے اور میرے بچوں کی بھی تربیت فرمائے. فرماتے ہیں کہ اللہ سے خوب مانگو, بچوں کے لیے خوب مانگو. بچے کے حق میں, یعنی اولاد کے حق میں والدین کی دعا قبول ہوتی ہے, خوب مانگو. اور دوسرا کام کیا کر, سپرد کر دو. یا اللہ آپ کے سپرد کر دیا, بس آپ کے سپرد کر دیا, بچوں کو اللہ کے سپرد کر دو. یا اللہ آپ ان کی تربیت کریں. میں آپ سے مانگتا رہوں گا, آپ کرم فرماتے رہیے اور میری بھی اصلاح فرما دیجیے اور میرے گھر والوں کی بھی اصلاح فرما دیجیے اور میرے بچوں کی بھی اصلاح فرما دیجیے, تاکہ یہ بڑے ہوں, یہ بچے بھی بڑے ہوں گے, ان کے بڑے بڑے مسائل سے سامنا کرنا پڑے گا, بہت بڑے بڑے مارکے آئیں گے. یا اللہ آپ ان کی رہنمائی فرماتے رہیے اور آپ ان کی اصلاح فرما دیجیے. جب ضرورت ہو تب آپ ان کی اصلاح فرمائیے اور ان کو صحیح طریقہ سکھائیے, سجھائیے, تاکہ یہ غلط راستے سے بچ کر صحیح راہ, کیونکہ آج فتنے کا دور ہے. آج ہتھیلیوں میں ایک بہت ہی خبیث آلہ ہے, یہ شیطانی آلہ ہے جو کہیں سے کہیں لے جاتا ہے. ابھی بیٹھا سورہ یاسین پڑھ رہا تھا, ابھی کوئی ایسا منظر آیا کہ ادھر فوراً سائٹ تبدیل. 10 منٹ سورہ یاسین میں پڑھی ہے, آدھا گھنٹے 1 گھنٹے کہیں منفی سائٹ میں گھوم رہا ہے. پہلے گناہ کرنے کے لیے کہیں جانا پڑتا تھا, والدین کے سامنے بھی گناہ کر سکتا ہے کیونکہ اسکرین کا رخ اس کی طرف ہے. والدین کو نہیں پتا کہ میرا بیٹا کیا دیکھ رہا ہے, استاد کو نہیں پتا, پیر کو نہیں پتا, سب اللہ کو پتا ہے. یہ بہانے سے یہ بار بار دیکھتا ہے, کیا دیکھتا ہے, مجھے ناراض کرتا ہے. میرے ہوتے ہوئے غیروں سے ملنا, یہ آئین وفاداری نہیں. میرے ہوتے ہوئے غیروں سے ملنا یہ آئین وفاداری نہیں ہے. وفاداری کا آئین سیکھنا پڑے گا علماء مشائخ سے, بالخصوص ان مشائخ سے جن سے ہماری مناسبت ہے, جو ہمارے شیخ ہیں, جو ہمارے مسئلے ہیں. ان سے پوچھنا پڑے گا کہ اس گناہ سے کیسے بچا جائے, کیسے ہم اللہ والے بنے, کیسے بنے. خواجہ صاحب فرماتے ہیں ایسے, کس طرح فریاد کرتے ہیں بتا دو قاعدہ. قاعدہ بتائیے کہ اللہ سے فریاد کیسے کی, اپنے شہر سے پوچھو. کس طرح فریاد کرتے ہیں بتا دو قاعدہ, کس طرح فریاد کرتے ہیں بتا دو قاعدہ. اے اسیران قفس میں نو گرفتاروں میں ہوں, میں نیا گرفتار ہوں. میں اللہ کی جو معرفت ہے, اللہ تعالیٰ کی بندگی, اس کے پنجرے میں نیا گرفتار ہوا. اے پرانے پنچھیوں ذرا مجھے فریاد کے طریقہ بتاؤ. پرانے لوگ بتائیں گے کہ اس طرح فریاد کی جاتی ہے, اس موقع میں فریاد کی جاتی ہے, اس طرح فریاد کی جاتی ہے. وہ فریاد کا طریقہ بتائیں گے, سلیقہ بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پھر ہم اس سلیقے سے اللہ کو پکاریں گے, اللہ کو منائیں گے, تو اللہ تعالیٰ ہماری پکار سنیں گے, براہ راست سنیں گے.
کسی کی بھی وساطت ضروری نہیں ہے، کسی کی وساطت ضروری نہیں ہے کہ کوئی اللہ والا ہی دعا کرے گا۔ غریب آدمی دعا کرے گا اس کی بھی سن، امیر آدمی دعا کرے گا اس کی بھی سن لے گا، ایک بدکار آدمی دعا کرے گا اس کی بھی سن لے گا، ایک نیک آدمی دعا کرے گا اس کی بھی سن لے گا۔ جو جس حال میں جہاں ہے بس اللہ کو پکارنا سیکھ لے کہ اللہ کو اس انداز سے پکارنا ہے، بس وہ اللہ تعالیٰ اس کی پکار سنے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پکار اور جو میری دل کی پکار ہے اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے دلوں میں، مجھ سمیت اللہ سب کے دلوں میں اتار دے، اور ہمیں اکیلے میں تنہائی کے گناہ سے بچنا آسان فرما دے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، فرما رہے تھے کہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کل تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن ان کی نیکیاں گرد و غبار بنا دی جائیں گی، کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر وہ کیا گناہ کرتے ہوں گے؟ اور میں گناہ تو کرتے ہوں گے نا، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ راتوں کی نماز پڑھنے والے، شارحین فرماتے ہیں اس سے مراد تہجد گزار لوگ ہوں گے، تہجد گزار لوگوں کی نیکیاں گرد و غبار بنا دی جائے گی، ہوا میں بکھرے ویسے اس میں حیثیت ہی نہیں کچھ۔ اور میں آخر کیا وجہ ہوگی؟ اور وجہ یہ ہوگی کہ وہ لوگوں کے سامنے تو نیکیاں کرتے تھے لیکن جب الگ ہوتے تھے تنہائی میں جاتے، تنہائی میں پھر گناہ کرتے تھے، مختلف قسم کے گناہ ہوتے ہیں دوستو، تنہائی کے گناہ مختلف قسم کے گناہ ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں بیانات کا سلسلہ خصوصی دوستوں میں شروع ہوا، 3 ہفتے اس بات پر بیان ہوا کہ تنہائی کے گناہ کیا کیا ہیں، کیونکہ بعض لوگ پوچھتے تھے آخر تنہائی کے گناہ کیا ہوتے ہیں؟ تو میں نے کہا بھائی سب سے پہلا گناہ تو تم کو میں نے آج کل دکھا دیا کہ یہ دیکھو اس میں بھی گناہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا؟ کہاں تم گھومتے رہتے ہو، کیسی تصویریں دیکھتے ہو اس میں؟ زنا العین النظر، آنکھیں زنا کرتی ہیں، آنکھوں کا زانی اللہ والا کیسے ہو سکتا ہے چاہے وہ لاکھ نمازیں پڑھتا ہے؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ تمہاری نظریں جو خیانت کر رہی ہیں اور تمہارے دلوں میں جو خیالات پک رہے ہیں، اللہ اس سے باخبر ہے۔ کیا ان چیزوں کے دیکھنے سے کیا دل پاک صاف ہوتا ہے؟ گندا ہو جاتا ہے، غلیظ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رہنے کی جگہ کو تم نے غلیظ کر دیا، اللہ اس گندے گھر میں کیسے آئیں گے؟ ان کو تو پاک گھر چاہیے، اور پاک گھر کب بنے گا؟ جب ہم پاکیزہ لوگوں سے ملیں گے، ان سے ہمیں دین سیکھنا پڑے گا، دل کیسے پاک ہوتا ہے، دل کو کیسے مزکہ مجلہ بنایا جاتا ہے، دل کیسے اللہ تعالیٰ کے رہنے کے قابل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آ جائیں گے انشاءاللہ، کریں گے نا انشاءاللہ کوشش۔ میں بھی دعا کرتا ہوں اور میں بھی ارادہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔